السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یور ویژن نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج کی انفارمیشن جو ہے آئرلینڈ فیملی ویزے کے اوپر ہے۔ فیملی ویزا آپ کو کس طرح مل سکتا ہے اور اس کی ریشو آج کل کیا چل رہی ہے، اس کے اوپر خرچہ کتنا آ جاتا ہے فیملی ویزے کے اوپر، کیا اس کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت لمبی چوڑی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو آج اس کی انفارمیشن ملے گی۔ سنگل پرسنٹ جو ہے وہ اگر یہ ویزا لیتے ہیں تو ان کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے، تو آج تمام یہ جو اس قسم کی انفارمیشن ہے آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی۔ سب سے پہلے تو آج کل ایئرلینڈ کا جو وزٹ ویزا ہے اس کی ریشو بہت اچھی چل رہی ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ سب کنٹریز سے اچھی اس ٹائم پہ ایئرلینڈ وزٹ ویزے کی ہے تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں فیملی ویزا۔ فیملی ویزا کی بھی ریشو اتنی ہی اچھی ہے، 80% کے قریب اس کی ریشو چل رہی ہے، اور 80% بہت بڑی ایک ریشو ہوتی ہے۔ 80% ریشو کے ساتھ جو ہے وہ ویزا مل جاتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس میں آپ کے پیپرز جو ہیں، جو آپ اپنی فائل میں پیپر لگاتے ہیں، اس میں کوئی فیک پیپر نہ ہو۔ یہ سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ اگر ایک بھی فیک پیپر ہوگا تو وہ سارا کیا کرایا آپ کا سمجھے مٹی میں مل گیا۔ بہت سارے لوگ چھوٹی سی بات کے اوپر تھوڑے سے پیسوں کے لیے وہاں سے بچت کر لیتے ہیں، لیکن وہ اپنا جو پیسہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے پیپروں کے اوپر، ویزا فیس کے اوپر، وہ سب ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر آپ بچت نہ کیا کریں۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے اگر میڈیکل انشورنس بنانی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں سستی پڑ جائے کہیں سے۔ اگر فرض کریں کہ 10,000 کہیں ایک انشورنس کا آپ سے مانگا جا رہا ہے یا لیا جا رہا ہے، جس کو 30,000 یورو جو ہے وہ کور کرتی ہے، تو اسی کے بدلے میں آپ کو وہ 8,000 کی کہیں سے مل جاتی ہے، تو جو 30,000 کو کور نہیں کرتی ہوتی تو آپ کہتے ہیں 2,000 بچ رہا ہے، یہ لے لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہی مسئلے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے کام نہ کریں۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں اس کے اوپر خرچہ کتنا ہے۔ دیکھیں، اگر تو آپ خود اپلائی کرتے ہیں، میں آپ کو اس کے ڈاکومنٹس بھی بتاتا ہوں کہ ڈاکومنٹس کیا چاہیے آپ کو۔ اگر تو آپ خود اپلائی کرتے ہیں تو اس کی جو ویزا فیس ہے 126 یورو سے لے کے 150 یورو تک ہوتی ہے۔ کیوں کہ اس کے اوپر ٹیکس بھی ہوتا ہے۔ امبیسی جو ہے ویزا فیس کے ساتھ ساتھ ٹیکس بھی لیتی ہے۔ ڈفرینس کنٹریوں کے ڈفرینس پرسنٹ جو ہیں وہ ٹیکس ہوتے ہیں۔ کوئی جو ہے 19% ٹیکس ہوتا ہے کسی کنٹری کا، کسی کنٹری کا 17% ہے، کسی کا 22% ہے۔ تو اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھ کے یہ پیسے پے کرنے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ویزا فیس 126 ہے تو اس کے اوپر اگر ٹیکس بھی پڑتا ہے تو اس کو آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں۔ وہ ملٹیپلائی کریں گے تو وہ آپ کی وہ رقم ہے، وہ پیسہ ہے، وہ سامنے آ جائے گا، آپ نے اتنا پے کرنا ہوتا ہے۔ یہ تقریباً فیس جو ہوتی ہے ہر کنٹری میں ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انڈیا کے اندر اس کی علیحدہ فیس ہوگی اور پاکستان کے اندر اس کی علیحدہ فیس ہوگی، نہیں، وہ اسی طرح ہی فیس ہوگی جتنی کہ مقرر امبیسی نے کی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی فیس 150 یورو پر پاسپورٹ، اس کی فیس ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو اخراجات اس کے اوپر آتے ہیں، ایک تو آپ کی میڈیکل انشورنس جو ہوتی ہے وہ آپ نے بنوانی ہوتی ہے، کچھ پیپرز ایسے ہوتے ہیں وہ آپ نے بنوانے ہوتے ہیں۔ تو لگ بھگ جو ہے 370 یورو سے لے کے 400 یورو تک جو ہے اس کے اوپر خرچہ آ جاتا ہے پر پاسپورٹ۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ خود اپلائی کرتے ہیں تو۔ ہاں، اگر آپ کوئی کنسلٹنٹ سے آپ اپلائی کراتے ہیں تو پھر
وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے کنسلٹنٹ جو ہیں آپ کی کنٹری کے اندر وہ کتنا چارجز کرتے ہیں۔ ہاں، موٹا موٹا حساب جو ہے وہ یہی ہے کہ کوئی جو ہے وہ آپ سے $800 بھی لے لیتا ہے، کوئی جو ہے وہ آپ سے $700 بھی لیتے ہیں، لیکن یہ فیملی کا ہے۔ اگر آپ فیملی کا کرواتے ہیں تو اگر آپ سنگل کا کرتے ہیں تو پھر اس کو آپ 50% کر لیں، ہاف کر لیں۔ $800 لیتے ہیں تو سنگل کروائیں گے، آپ اپنا کرواتے ہیں ایک آدمی کا تو $400 بھی لے سکتے ہیں۔ یہ بہرحال ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کنسلٹنٹ کے اوپر، لیکن کنسلٹنٹ ہمیشہ ایسا لیں جو آپ کی فائل میں جان ڈال دے۔ جان ڈالنا کنسلٹنٹ کا کام ہوتا ہے آپ کی فائل کے اندر، ٹھیک ہے۔ کنسلٹنٹ کے پاس ویزا نہیں ہوتا کہ جو وہ خود آپ کو سٹیمپ کر دے، ویزا ہمیشہ ایمبیسی نے ہی دینا ہوتا ہے۔ کنسلٹنٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کی فائل میں جان ڈالیں تاکہ آپ کا ویزا ریجیکٹ نہ ہو۔ فیملی کا جو ہے، فیملی کا بھی پر ہیڈ جو ہے یہی خرچہ ہے، اس کو آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں۔ فیملی کے ساتھ یہ ہے کہ بچے اگر فرض کریں 2 بچے ہیں آپ کے پاس آپ کے ساتھ میں، تو ان کا خرچہ بھی جو ہے وہ ویسا ہی ہوگا۔ ہاں، اس کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بچوں کی ایکسٹرا بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی، جو بھی بینک سٹیٹمنٹ ہوگی وہ مین اپلیکینٹ جو ہے وہی ہوگی۔ مطلب فادر کے نام پہ اگر فادر جو ہے وہ سبمٹ کرا رہے ہیں پیپر تو فادر کی ہی بینک سٹیٹمنٹ چلے گی، اور بینک سٹیٹمنٹ جو ہے ایئرلینڈ جو ہے وہ 6 منتھ کی مانگتا ہے۔ اگر آپ ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ بھی جائیں گے تو وہاں پہ بھی اس کی قیمت نہیں لکھی ہوئی کہ جی 6 منتھ کے اندر آپ کو کتنی چاہیے، کتنے $1000 چاہیے یا کتنے €1000 چاہیے۔ یہ ہوتا ہے پر ڈے کے حساب سے۔ اس کے علاوہ جناب آپ کا خرچہ جو آتا ہے وہ آتا ہے ہوٹل بکنگ کے اوپر۔ آپ پے لے رہے ہیں ہوٹل بکنگ تو ظاہر سی بات ہے آپ پے کریں گے تو وہ بکنگ ہوگی۔ ڈمی کرائیں گے تو اس میں خطرہ بھی ہے، نہیں بھی خطرہ، ویزا ریجیکٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بعض اکثر لوگ جو ہیں وہ ڈمی کراتے ہیں کہ جی ایمبیسی نے کون سا پتہ کرانا ہے، ویریفائی کروانا ہے، لیکن وہ کروا بھی لیتے ہیں۔ تو وہ ایکسپینس جو ہے وہ آپ کو زیادہ معلوم ہوگا کہ آپ نے 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے رہنا ہے یا 2 اسٹار میں رہنا ہے، اسی حساب سے آپ اپنا جو ہے وہ حساب لگا سکتے ہیں۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے فیملی کے ساتھ ویزا اپلائی کرنا ہے، 2 بچے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں اگر آپ، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ویزا فیسیں میں نے آپ کو بتائی ہیں 126 یورو ٹو 150 یورو لگ بھگ جو ہے یہ آپ کا ود یہ ساری چیزیں جو ہے اگر آپ اس کو اکاؤنٹ کریں تو یہ تقریباً پر ہیڈ $700 800 یورو، ڈالر کہہ لیں، یورو کہہ لیں، اتنا فیملی کے ساتھ آپ کا خرچہ آ جاتا ہے، جو کہ اس کے اندر کنسلٹنٹ کی فیس بھی ہوگی۔ کنسلٹنٹ اوپر نیچے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب اگر آپ خود کراتے ہیں تو اس کا بھی میں نے آپ کو پر ہیڈ کے حساب سے بتایا کہ 370 سے لے کر $400 جو ہے، یورو جو ہے وہ اتنا خرچہ آ جاتا ہے۔ اچھا جی، اس میں ایک جو ضروری بات ہے، ضروری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی فائل کمپلیٹ کریں، اگر آپ خود ایڈمٹ کراتے ہیں تو اپنی جو فائل ہے جیری میں، تو وہاں پہ آپ کے پیپرز جو ہیں وہ چیک کیے جاتے ہیں کہ کیا آپ کے پیپرز جو ہیں، آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پورے ہیں یا نہیں پورے۔ تو وہاں پہ ایک ٹک مارک لگایا جاتا ہے ایک ایکسٹرا پیپر کے اوپر۔ اس پیپر کے اوپر وہ تمام ڈاکومنٹس کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور جو ان کے سامنے آتا ہے وہ سکین جب ہوتا ہے تو وہ ٹک مارک کرتے ہیں۔ وہ آپ نے ہمیشہ چیک کیا کریں کہ کیا آپ کے فلاں پیپر کے اوپر ٹک مارک کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے کیسز سامنے آئے ہیں
کہ پیپر تو آپ نے دیے جیری کو، لیکن جیری نے آگے اس کو سکین ہی نہیں کیا، اور بغیر سکین کیے آپ کے پیپر، آپ کی فائل جو ہے وہاں پہ بھیج دی، وہاں پہ ٹک مارک نہیں کیا، تو اس کا جو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کا وہ ویزا جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ جب آپ جیری میں جائیں اور پیپرز دیں، آپ کے پاس بھی ایک چیک لسٹ ہونی چاہیے کہ آپ نے کون کون سے پیپرز جو ہیں وہ دیے ہیں۔ اس کے بعد آپ چیک کریں کہ کیا اس پیپر کے اوپر جو ٹک مارک والا پیپر ہے، اس کے اوپر آپ کا اس پیپر کے اوپر ٹک مارک کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، تمام گرین کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے، کوئی خانہ خالی تو نہیں رہ گیا۔ اگر تو کوئی خانہ خالی رہ جاتا تو فوری طور پہ آپ ان کو بتائیں کہ جی یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے ٹک مارک نہیں کیا، تو پھر دوبارہ سے وہ آپ کے پیپرز جو ہیں وہ چیک کریں گے تاکہ غلطی نہ ہو۔ وہ غلطی آپ کے سر پہ پڑتی ہے، ان کے سر پہ نہیں پڑتی، کیونکہ انہوں نے جو بھیجنا ہے، جس کے اوپر سکین کیا ہونا ہے، جو چیز سکین ہو گئی ہے وہ پہنچ گئی ہے ان کو، ایمبیسی میں پہنچ گئی ہے، جو سکین ہی نہیں ہوئی وہ کیسے پہنچے گی؟ تو مطلب کیا ہوا کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ شارٹ ہے، اس شارٹیج کی وجہ سے آپ کا ویزا بھی کینسل ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، ایئر لائن جو ہے آپ کو ایک سہولت دیتا ہے کہ اگر آپ ایئر لائن کے اندر چلے جاتے ہیں اور آپ کو جاب آفر ہو جاتی ہے، آپ کا وہ ویزا جو ہے، وزٹ ویزا جو ہے وہ کنورٹ کر کے ورک ویزے میں کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی سہولت ہے، یہ بہت کم کنٹریز جو ہیں وہ یہ سہولت دیتی ہیں۔ ہاں، ایئر لائن جو ہے یہ تھوڑا سا ایکسپینسو ضرور ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو سہولت بھی ویسی ہی ملتی ہے۔ تو آج کل بہت اچھا چانسز ہیں، اگر کوئی فیملی کے ساتھ موو کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اگر کوئی سنگل موو کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو کہ بہت ساری کنٹریوں کو ویزے دینے سے آج کل انکار کر رہی ہے، اور جن کنٹریوں کو بھی انکار ہو رہا ہے وہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی کافی اچھے چانسز ہیں۔ مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب کریے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔